الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ناظرین اکرام، گزشتہ دنوں کراچی کے اندر چند حادثات رونما ہوئے، جن میں سے ایک حادثہ وہ گل پلازا کے اندر ایک آگ لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ پورے پلازا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. اسی طرح نیو سبزی منڈی میں آگ لگتی ہے، پھر صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے چوتھے منزل پر گھر میں آگ لگتی ہے، پھر کراچی کے باہر بلوچستان کے ایک شہر کوئٹہ میں اچکزئی پلازا میں آگ لگتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورۃ البقرہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، یہاں مخاطب کون ہے؟ یہاں ایمان والے مخاطب ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت صابرین کے ساتھ ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں سے، پھلوں سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے. فرمایا کہ آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے کن کو؟ صبر کرنے والوں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث کتاب الجنائز میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمة الاولى، در حقیقت صبر وہ ہے کہ جب مصیبت کے وقت انسان پہلے ہی لمحے صبر کرے. تو ایسا صبر اللہ کے ہاں مقبول ہے. بعد میں تو انسان عادتاً صبر ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقبول صبر وہ ہے کہ جو پہلے لمحے کیا جائے. شریعت نے تعزیت کے موقع پر ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، جس کے الفاظ پر ایک مسلمان غور کرے تو اسے شریعت کی تعلیم کیا ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے. دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے ان للہ ما اخذہ ولہ ما اعطا وکل شیء عنده باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک مقرر وقت ہے، بس آپ صبر کیجئے اور اجر و ثواب کی امید رکھیے. اب اس الفاظ پر انسان غور کرے تو وہ شریعت کی تعلیم بآسانی سمجھ سکتا ہے. جہاں پر بہت سے مسلمان جن کے اپنے اس حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایسے بہت سے مسلمان کہ جن کے کروڑوں اربوں روپے اس حادثے میں ڈوب گئے، وہ پریشان، ان کے دل تکلیف سے دوچار، غم سے نڈھال ہے. وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ نے اسٹریم میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس حادثے میں 2 ڈمپر کوپر کے لوڈ کیے گئے، اور جہاں انہیں پہنچنا تھا وہ وہاں پہنچے نہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ لاش میں لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے یہ لاش میں لے جاؤں گا. اتنی بے حسی کا یہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح اس موقع پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کی قدرت پر سوال اٹھاتے ہیں. ان لوگوں کے اس رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ اللہ کا ڈر دل میں نہیں رکھتے، یہ لوگ دین کی تعلیمات سے ناواقف ہیں. دین اسلام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے. دین اسلام مساوات، اخوت کی تعلیم دیتا ہے. آپ نے بارہا علماء سے یہ سنا ہوگا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے مدینہ آئے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کروائی۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف سے مدنی صحابی نے یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجئے گا، میرے پاس بہت سا مال ہے، آدھا مال آپ اس سے لے لیجئے گا۔ اس طرح کی بھائی چارگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس موقع پر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شریک غم ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرنی چاہیے۔ یہاں پر رک کر میں اپنے گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہر قسم کی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے، اور بالخصوص گورنمنٹ آف سندھ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرے جن کے اپنے دنیا سے رخصت ہو گئے اور جن کے اربوں کروڑوں روپے ڈوب گئے، ان کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرے، اور جو ہمارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ کے فائر فائٹنگ کے، ان کو اچھی طرح ایکٹیو کرے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں بر وقت جو ہے وہ کارروائی کرے۔ یہاں پر رک کے میں آپ کو ایک باہر ملک کی ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا، آپ یہ 47 سیکنڈ کی جو ہے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ کس طرح باہر ملک والے اس طرح کے حالات میں بر وقت کارروائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔